گناہوں کے ذریعے ہونے والے کفریات کے بارے میں سوال و جواب۔ گناہ کی تعریف۔ سوال: گناہ کی کیا تعریف ہے؟ یعنی گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیز گناہ صغیرہ اور کبیرہ کون کون سے ہیں؟ گناہ صغیرہ کنہیں کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کنہیں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے۔ جواب: صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 کے جز الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ترجمہ کنز ایمان: وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ کلام پاک کی آیت ہے پارہ 27 سورۃ النجم اور آیت نمبر 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو۔ گناہ کی کیا تعریف؟ سوال کیا گیا تھا، ہے نا؟ تو گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو، اور بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا، سننے والی بات ہے، کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے۔ کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، مگر ایک شرط ہے اس میں، بس شرط یہ کہ بلا عذر شرعی ہو۔ جیسے ایک بار ترک جماعت کرنا، ایک بار جماعت ترک کر دینا، یا ایک بار داڑھی منڈانا وغیرہ، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ ایک بار واجب کا ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ اصرار سے، یعنی وہ کام بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب۔ شرک، کفر، شرک کسے کہتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کفر کی کئی ساری قسمیں ہیں، اور کسی بھی ضروریات دینی کا انکار یہ کفر ہے۔ شرک، کفر اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب، قطعی طور پر جو چیز حرام ہے، جسے کلام پاک میں آ گیا شراب پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ حرام قطعی ہے نا؟ حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے۔ کسی واجب کا ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور بار بار اس پر اصرار کرنا، واجب کا ترک کرنے کا اصرار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شرک اور کفر اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے نا، شراب پینا، ہر حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے،
اور کسی فرض قطعی جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں 4 چیزیں ہیں: شرک، کفر، کسی حرام قطعی کا کرنا جسے کلام پاک میں واضح طور پر حرام کہہ دیا گیا ہے، حرام قطعی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور چوتھی قسم کسی فرض کا ترک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب یہاں کہا گیا کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ گناہ صغیرہ پر اصرار کے معنی، سوال، گناہ صغیرہ پر اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس میں اصرار سے کیا مراد ہے؟ جواب، اصرار کا معنی ہے مضبوط باندھنا، مضبوط ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جانا کہ اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو، بار بار کیے جانا۔ گناہ پر اصرار کرنے کے معنی کے متعلق مختلف اقوال ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصرار کی حد یہ ہے کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی محسوس کرے، یعنی وہ گناہ کرنے سے ڈرے نہیں، ڈر محسوس نہ ہو، وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، خوف ہی نہیں ہے اس کے دل میں، بے باکی سے وہ گناہ کیے جا رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے۔ فتاوی شامی میں ہے اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ کا ارتکاب کرے۔ جیسے مثال کی طور پر داڑھی منڈانا، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ بے باکی سے وہ داڑھی منڈا رہا ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کر رہا، تو اب یہ اس کے لیے گناہ کبیرہ ہو گیا، بے باکی سے کر رہا ہے۔ جو گناہ صغیرہ کیا اس سے توبہ کر لینے سے اصرار سے باہر نکل آتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار حرم، شفیع امم، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جس نے استغفار کر لیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے، مگر بات یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح میں، بوقت توبہ گناہ سے باز رہنے کا پورا ارادہ ہو۔ توبہ اسی وقت سچی ہے کہ جب یہ نیت ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر توبہ کے وقت ہی یہ خیال ہے کہ گناہ کرتا ہی رہوں گا، توبہ کر رہا ہے پھر نیت میں کہ پھر میں یہ کام کروں گا، تو یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ عز و جل اسلام کا مذاق ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ چلے آگے انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق اور پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔